بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے ایک ویڈیو کے اندر میں نے زبیر علی زئی اور مرزا جیلمی جو ہے علی انجینئر، اس کے عقیدے کے اندر جو شرک ہے اس کو واضح کیا ہے۔ وہ میرا آڈیو آپ سن سکتے ہیں، ویڈیو۔ اب زبیر علی زئی کا ایک اور بڑا گویا جرم، بہت بڑا جرم، وہ آپ کے سامنے لا رہا ہوں، اور اس کے بعد اینڈ ہے۔ بھائی، اس سے بڑی فریب کاری کوئی نہیں ہو سکتی، اس سے زیادہ جہالت کوئی نہیں ہو سکتی، اس سے زیادہ علمی خیانت کوئی نہیں ہو سکتی۔ اور حیرت ہے مرزا علی انجینئر کے اوپر کہ یہ بڑا بلنڈر ان کو نظر نہیں آ رہا ان کے استاد محترم کا۔ یہ 2009 کا ان کا بیان ہے، اس کے بعد ان کی وفات ہو گئی اسی شرک کے اوپر، اسی عقیدے کی خرابی کے اوپر۔ پہلے ذرا ان کا یہ بیان سنیے، اور اس کے بعد انشاءاللہ میں اس کے اوپر ساتھ ساتھ تبصرہ بھی کروں گا۔ یہ تنخواہ دار حافظ رکھا جائے جبکہ مقتدیوں میں ان سے زیادہ علم والوں کا موجود ہونا۔ تو اگر نماز کے لیے حافظ رکھا جاتا ہے جو پابندی کرتا ہے، نمازیں بھی پڑھاتا ہے، بچوں کو بھی پڑھاتا ہے، تو بھائی یہ تو ٹھیک ہے۔ اب اگر اس کو تنخواہ دی جاتی وظیفہ، تو یہ بھی جائز ہے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ آپ نے فرمایا ان حق کا ما خستم علیہ اجرن کتاب اللہ، سب سے زیادہ تو اجر کی مستحق کتاب اللہ ہے۔ اور اس بارے میں آثار بھی ہیں، ہم نے ایک مضمون لکھا ہوا ہے اس بارے میں جو رسالہ الحدیث میں چھپا ہوا ہے۔ اسلاف سے ثابت ہے یہ بات، کہتے ہیں اسلاف سے ثابت ہے یہ بات، اور بخاری کی اس روایت کو غلط رنگ دے رہا ہے یہ۔ بتاؤ، اللہ تعالیٰ تو قرآن کے اندر کہتا ہے کہ میں تمہیں ایسی حال ادلکم تجارت تنجیکم من عذاب علیم، کہ ان کو بتاؤ مومنو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت بتاؤں جو تمہیں عذاب علیم سے بچا لے؟ اور وہ یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اور اللہ کے رسول پر ایمان لاؤ، اور جہاد کرو اللہ کے راستے میں۔ یہ ہے، تو بتاؤ کہ یہ تجارت کو، یہ دنیاوی تجارت کے معنوں میں کہا جا رہا ہے، یعنی اللہ کی کتاب تمہاری رہنمائی کے لیے ہے، اس کے اوپر جب تم عمل کرو گے، اس کی دعوت دو گے، تو یہ صحیح معنوں میں وہ منافع ہے جو تم کما رہے ہو اس اللہ کی کتاب کے ذریعے۔ تو اس انداز میں وہ یہ بات کہی گئی ہے، اور اس کو جو اجرت کے اوپر فٹ کر رہا اندازہ لگائیے، اور کہہ رہا ہے اسلاف سے یہ بات ثابت ہے۔ ابھی آگے آ رہا ہے، دیکھیے خود اپنی اس بات کی وہ تکذیب بھی کر دے گا، وہ بھی آپ سنیے گا۔ جو تنخواہ نہیں لے جائے اس کی مرضی ہے، لیکن اگر ایک آدمی غریب ہے بیچارہ، اور کام کوئی نہیں کرتا اور بچوں کو بھی پڑھاتا ہے، حافظ ہے، تو اس کی جو ہے نا تنخواہ بند نہ کریں آپ۔ اجرت کی دلیل میں بکریوں والا قصہ بیان کیا جاتا ہے، یا خلفائے راشدین کا وظیفہ لینا۔ خلفائے راشدین کا وظیفہ لینا تو ہم بیان نہیں کرتے بھائی، بکری والا قصہ خیر بیان کرتے ہیں، جبکہ بکری والے واقعے میں حق ضیافت نہیں دیا گیا، اور وہ لوگ یہودی تھے، وہ لوگ جو بھی تھے کافر ہو گئے۔ مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے دم پڑا تھا، اور دم کی وجہ سے بکریاں ملی تھی، وہ لے آئے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس میں سے کہا میرا حصہ جو ہے۔ تو یہ مسئلہ جو ہے ثابت ہو گیا، ثابت ہو گیا۔ خاص واقعے کے ساتھ مسئلہ مقید نہیں ہوتا، عام دلیل سے صلاح ہوتا ہے۔ تو خلفائے راشدین والی بات مولوی صاحب اتنا جلدی ثابت نہ کرو، اتنا جلدی یہ ثابت نہیں ہوتا ہے۔ ہاں، تمہارے جیسے جو آنکھیں بند کر کے مقلدین ہوں گے ان کو تو تم تسلی دو لے گے، لیکن ایک مومن کو تم مطمئن نہیں کر سکتے ہو۔ مسئلہ ثابت ہو گیا، یہ ایک خاص واقعہ ہے، اور ان مولویوں کا آخری سہارا ہے۔ ایک تبلیغ کے لیے نبی علیہ السلام نے جماعت بھیجی، اور اس دور میں آج کی طرح ہوٹل وغیرہ نہیں ہوتے تھے، قبیلوں کے آپس میں رابطے ہوتے تھے، ان کے آپس میں عہد و پیمان ہوتے تھے کہ ہمارے اگر لوگ آپ کے علاقے میں کبھی آئیں آپ ضیافت کرنا، آپ کے لوگ ہمارے علاقے میں آئیں گے ہم ضیافت کریں گے، اس طرح کے معاہدے ہوتے تھے۔ تو ایک جماعت جب ادھر گئی ایسے علاقے میں تبلیغ کرنے کے لیے، تو وہاں جب تبلیغ کی ظاہری بات ہے وہ لوگ غصے میں آ گئے توحید کی بات سن کے، جس طرح یہ مولوی صاحب غصے میں آ جاتے ہیں۔ تو انہوں نے اس قدر بدسلوکی کا مظاہرہ کیا کہ ضیافت تک جو پہلے عہد و پیمان تھے وہ تک توڑ ڈالے، اور انہوں کو نکال دیا وہاں سے، اس بستی سے۔ اللہ نے انتقام لیا، اس سردار کو ڈسوایا اللہ تعالیٰ نے کسی بچھو سے یا کسی سانپ سے، اور پھر وہ چیخا ہے، اور لوگ دوڑے ہیں ادھر ادھر، اور قافلے والوں کے پاس ایک آدمی آیا اور کہا کہ دیکھو اگر کسی کے پاس کوئی اس بچھو کے کانٹے کا علاج ہو تو آ جائے، کیونکہ ہمارے سردار کی چیخو پکار گویا بند نہیں ہو رہی ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ تم لوگوں نے ہمیں ضیافت تک نہیں دیا ہے، معلوم تو ہے ہمیں، لیکن ہم نہیں کریں گے جب تک کوئی ہمیں ضیافت نہیں کرو گے، ہمیں کھانا تو کھلاؤ کم از کم۔ انہوں نے کہا کھانا تو کیا، ہم اور بھی تمہیں سب کچھ دیں گے، کوئی چیز ہے تو آؤ۔ تو ایک صحابی کہتے ہیں میں وہاں گیا اور سورہ فاتحہ پڑھی، اور سورہ فاتحہ کے اندر پوری دعوت ہے، اور جو وہ بات سننا نہیں چاہ رہا تھا وہ بات بھی ان کو سنائی، اور اس کے بعد تھوک دیا اس زخم کے اوپر یا اس کانٹے کے اوپر، تو اللہ تعالیٰ نے وہ اس کا درد واپس لے لیا۔
اس نے خوش ہو کر کھانا بھی کھلوایا اور 30 بکریاں دیں تحفے کے طور پر یا جس طریقے سے بھی ہدیے کے طور پر۔ تو صحابہ غور کیجیے، صحابہ کہتے ہیں بھائی یہ ہم اس وقت تک نہیں استعمال کریں گے جب تک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نہ پوچھ لیں۔ واپس آئے، پوچھا تو نبی علیہ السلام مسکرائے اور کہا کہ تمہیں کس نے بتایا کہ سورہ فاتحہ دم ہے؟ یعنی اس کا مطلب نبی علیہ السلام کی تعلیم نہیں تھی اس وقت تک۔ تو انہوں نے کہا بھی میں نے اپنی طرف سے کیا ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا کہ اس میں میرا حصہ بھی لگاؤ، بالکل جائز ہے تمہارے لیے۔ تو اللہ کے بندو غور کرو، اگر یہ اجرت کا معاملہ ہوتا تو صرف اسی صحابی کی ہونی چاہیے تھی جس نے یہ کیا تھا، سب میں بانٹنا اور پھر نبی علیہ السلام کہنا میرا حصہ لگاؤ۔ یہ وہ برکت والی چیز تھی جو اللہ تعالیٰ نے خرق عادت اپنی قدرت سے وہاں ان کے لیے معاملہ کیا تھا۔ یہ بالکل اسی طرح کی بات ہے جس طرح ایک دفعہ 70 یا 80 یا 90 صحابہ ایک علاقے میں گئے اور وہاں کھانا نہیں تھا، اور ایک سمندری بہت بڑی مچھلی اللہ تعالیٰ نے ویل مچھلی یا جتنی بھی ہوتی ہے اتنی بڑی کے بعد میں جب اس کی پسلیوں کو کھڑا کیا گیا نیچے سے اونٹ گزر جاتا تھا۔ اتنی بڑی مچھلی کا گوشت وہ جو ہے نا 1 مہینہ تک کھاتے رہے۔ واپس آئے تو ابھی کچھ گوشت باقی تھا، وہ واپس بھی لیا اور نبی علیہ السلام سے ان کا واقعہ بیان کیا۔ تو نبی علیہ السلام نے کہا وہ اللہ تعالیٰ نے کھانا تمہارے لیے نکالا تھا، کچھ بچا ہوا تو مجھے بھی لاؤ، مجھے بھی کھلاؤ، برکت والا یہ نہیں کھانا ہے۔ تو یہ اس انداز سے ہے، اور مولوی صاحب کہتے ہیں کہ یہ مسئلہ بالکل ثابت ہو گیا۔ یہ جب خیر وہ تو انجام کو پہنچ گیا، یہ زبیر علی زئی صاحب اجرت کو جائز قرار دینے والے۔ تو باقی جو پیچھے بچے ہیں اب ان کی باری ہے، ذرا آگے سنیے، مزید سنیے آگے، تو ان کا بڑا ہی زبردست ایک اس دور میں بھی بے شمار مساجد تھے، کتنے صحابہ نمازوں کا وظیفہ لیتے تھے اور کتنا لیتے تھے۔ ہاں بھائی اس کا کوئی واضح ثبوت نہیں ہے، واضح ثبوت نہیں لیتے تھے، لیکن گھبرا گئے آسان کے موجود ہیں جو کہتے ہیں جائز ہے تعلیم قرآن کا وظیفہ دینا۔ حنفیوں کے نزدیک جائز نہیں، امام حنیفہ۔ دیکھیے اب لوگ سوال کرتے ہیں کہ بتاؤ بھائی نبی علیہ السلام کے دور میں یا صحابہ کے دور میں کتنے لوگ وظیفہ لیتے تھے نماز پڑھانے کا، اذان دینے کا؟ تو وہاں گھبرا گئے مولوی صاحب اور کہتے ہیں وہ تو خیر نہیں لیتے تھے، لیکن بس یہ اس طریقے سے گول مول کر کے بات، اور پھر کہتے ہیں حنفیوں کے نزدیک تو جائز نہیں، کیونکہ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا الہدایہ کے اندر فتویٰ ہے کہ جو امامت کے اوپر پیسے لیتا ہے، جو اذان کے اوپر پیسے لیتا ہے، یا کوئی عالم دین وہ تعلیم دیتا ہے فقہ کی، حدیث کی، اور اس کے پیسے لیتا ہے تو ناجائز لیتا ہے۔ تو ان کے دونوں شاگردوں نے اس کی تشریح کی کہ ہمارے استاد نے یہ جو فتویٰ دیا ہے تو ناجائز، اتنا ناجائز ہے جتنی ایک بازاری عورت لیتی ہے۔ اور اسی کو عام طور پر ڈاکٹر عثمانی رحمۃ اللہ علیہ پیش کیا کرتے تھے، قرآن اور حدیث کو پیش کرنے کے بعد یہ بھی کہتے تھے کہ ہمیں کسی اور کی ضرورت نہیں ہے، لیکن چونکہ تم کہتے ہو کہ کسی فقی کا یا کسی اور عالم دین کا فتویٰ لاؤ کہ انہوں نے اس طرح سمجھا ہو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ اجرت حرام ہے، تو ڈاکٹر صاحب یہ ابو حنیفہ کا فتویٰ بھی ان کو دکھایا کرتے تھے آئینہ، اور اس طریقے سے کہتے تھے یہ بالکل حرام خور ہیں اور یہ حرام کھاتے ہیں، اجرت ناجائز لیتے ہیں۔ اور ایک دفعہ ڈاکٹر صاحب نے کہا کہ اگر ایک فتویٰ میں اللہ کی کتاب کے خلاف دے دوں ان مولویوں کو کہ اجرت جائز ہے تو یہ سارے میرے جناب وہ گویا مرید بن جائیں اس انداز سے۔ تو لیکن ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں میں اللہ کی کتاب کے خلاف کیسے فتویٰ دے سکتا ہوں؟ یہ اللہ کی کتاب کے خلاف فتویٰ دے رہے ہیں یہ زبیر علی زئی۔ تو اللہ کے بندو یہ ہیں وہ جو امت مسلمہ کے اصل ناگ ہیں، حرام خور ہیں، انہوں نے دین کو بدلی کر دیا۔ مرزا علی انجینئر ہو، یہ زئی ہو، یا توصیف الرحمان ہو، مفتی طارق مسعود ہو، طارق جمیل ہو، طاہر القادری ہو، فضل الرحمان ہو، سارے دین سکھا رہے ہیں، سارے دین سکھا رہے ہیں۔ قاری خلیل الرحمان ہو، یہ سارے دین سے اجرت کا ذریعہ انہوں نے بنایا ہوا ہے۔ اور پھر لوگ سوال بھی کرتے ہیں لیکن یہ ظالم آگے سے قرآن کے مطابق جواب نہیں دیتے ہیں۔ آگے سنیے جی۔ اس کو جائز سمجھتے تھے حنفی حضرات جو ہیں اس مسئلے میں امام حنیفہ کو چھوڑ کے پرانے بعد کے دور کے مولویوں کے پیچھے چل رہے ہیں۔ علم الکلام کسے کہتے ہیں اور ائمہ اربعہ نے اسے کیوں پسند نہیں کیا؟ دیکھیے کتنے کتنے دقیق مسائل ان کو معلوم ہیں، لیکن اس قدر توحید کے اندھے ہیں، ایمان کے اندھے ہیں اور حرام خور ہیں۔ یہ رکاوٹ ہیں اللہ کے بندوں، یہ امت مسلمہ کے علماء، مولوی اور پیر جنہوں نے دین کو اجرت کا ذریعہ بنایا اور امت مسلمہ کو قبر پرستی کے شرک کے اندر بھی مبتلا کر دیا۔ کہتے ہیں اسی قبر میں، یہ پچھلے ویڈیو میں نے بتایا، یہ زبیر علی زئی اور علی انجینئر بھی اس طرح شرح کرتے ہیں، اسی قبر میں کہتے ہیں نبی علیہ السلام دنیا کی طرح زندہ ہیں، بس برزخی زندگی، دیکھو برزخی کا لفظ استعمال کر کے دنیا کی طرح زندہ کہہ دیا۔ دیوبندی کہتے ہیں دنیا کی طرح زندہ ہے، وہ برزخی کا لفظ استعمال نہیں کرتے۔ اور بریلویوں کو تو کہنے کیا، وہ کہتے ہیں دنیا کی طرح زندہ ہیں، بالکل دنیا کی طرح، اور پھر کہتے ہیں کہ رات کو ازواج مطہرات پیش کیا جائے۔ استغفر اللہ استغفر اللہ، یہ ہے
ان کے کارنامے یہ ہیں، ان کی دینی حیثیت، تو اللہ کے بندو جب تک ان کا کفر نہیں کرو گے، جب تک ان کے منہ کے اوپر نہیں تھوکو گے ان مولویوں کو، امام یہ مقتدی بننے کے لائق نہیں ہے اللہ کے بندو، جب تک دین کو خود نہیں سمجھو گے، ایمان خالص کی بات کو سنو، اور اس پیغام کو جو آپ کے مالک اور خالق کا کلام ہے قرآن، اس کو پڑھو اور خود پڑھو، بڑے بڑے علوم حاصل کرتے ہو، بڑے بڑے ڈاکٹر انجینئر بن گئے ہو، افسر فوجی افسر جرنیل بن گئے ہو، قرآن کا آپ کو نہیں ہے؟ جیسے یہ مولوی کا جو پیشہ اور یا خطیب کا پیشہ فوج کے اندر، یہ بالکل ایک بہت بڑا ظلم اور بہت بڑی زیادتی اور دین کو ٹھیکے پر دینے والا معاملہ، پھر ٹھیکیدار نے جو کیا ہے نا آپ کے ساتھ، وہ جب مرو گے تو آپ کو پتہ چلے گا۔